وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سیاست کریں لیکن ملک کی ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک رہیں۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ کے پی منتخب ہونے پر فون کر کے مبارکباد دی اور تعاون کی پیشکش کی۔ امید ہے کہ وہ میری پیشکش کو قبول کریں گے۔ ملاقات کرا نہیں سکے، پیشکش قبول کریں گے۔ باقی یہ عالم پناہ جو ہیں ذلت سبحانی وزیر اعظم شہباز شریف کس سیاست کی بات کر رہے ہیں؟ حضور مجھے بھی سمجھا دیں، 78 سال سے سیاست ہو رہی ہے، ملک جہاں کھڑا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ چند خاندانوں کی گھریلو ملازمہ ہے یہ سیاست۔ ملازمہ کا لفظ میں نے کٹسی میں استعمال کیا ہے، لفظ تو کوئی اور میں استعمال کرنا چاہ رہا تھا۔ پاکستانی سیاست چند گھرانوں کی ملازمہ چل اور کروڑوں عوام کا خون پی رہی ہے یہ ملازمہ۔ ایک سال میں حکومتی قرضے 10,000 بڑھ گئے، آدھی آبادی خط غربت پہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح رینگ رہی ہے۔ NCCI کے گرفتار آفیسرز میں سے 4.25 کروڑ روپے برآمد، رقم بہت معمولی ہے۔ یہ جڑا ساڑا حکمران طبقہ ان کا تو 1 سیکنڈ کروڑوں پہ بھاری ہوتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال افسروں سے 4.25 کروڑ برآمد، یہ سیاست ہے۔ خدا کا خوف کرو یار، کون سی سیاست، کہاں کی ملکی ترقی، اور کیا یہ سب بدترین دہشت گردیاں نہیں ہیں؟ ہمیں لفظوں کا استعمال بھی نہیں آتا، ہم بہت پریمیٹو لوگ ہیں۔ پروٹوکول سے دہشت نہیں پھیلتی، جن کے ووٹوں کی خیرات لے کے آتے ہیں ان کے راستے بند۔ کیا گزرتی ہوگی عوام کی نفسیات، ان کا جو اس ملک کے ساتھ تعلق ہے، کوئی سینس آف بلانگنگ باقی رہ جاتی ہوگی؟ کو خدا کا خوف کرو، سیاست بدترین۔ ہمارا دیکھو، ہم نہیں جانتے کہ دہشت گردی کا مطلب کیا ہے۔ اتنے محدود اور زمانوں میں جتنا اس ملک میں ملاوٹ برباد کر رہی ہے، یہ جو کچھ ہوتا ہے اس ملک میں نے ابھی جو کہا ہے، آدھی آبادی خط غربت پہ کیڑے مکوڑے پھر باعزت ہوتے ہیں، ان کا براہ راست ذمہ اللہ پاک نے لیا ہوتا ہے۔ انسانوں کا امتحان یہ ہے کہ ان میں ان کی مداخلت رکھی ہوتی ہے۔ سیاست کریں، کیڑی سیاست؟ 78 سال، مجھے اس ملک میں چند سال بتا دو، چند بھی نہیں، 2-4 جب سیاست ہوئی، عوام کو عزت ملی۔ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، علم، اناج، علاج وغیرہ دینا، روٹی، کپڑا، مکان، اس کو تو مارو گولی، تم تو عزت نفس بھی نہیں دیتے اپنے لوگوں کو۔ ان کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس پہ تو کچھ نہیں لگتا۔ آگے چلو۔ حضرت دوسری طرف چیف منسٹر پنجاب نے کہا کہ ہر قبضہ کیس کا فیصلہ 90 روز میں ہوگا، قبضہ مافیا کا باب ہمیشہ کے لیے بند۔ اللہ کرے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، اور بہت اعلیٰ کام، یہ بہت خوبصورت کام ہے، کیپ اٹ اپ۔ یہ غریب ماری کی انتہا ہے۔ کوئی مؤثر آدمی، طاقتور آدمی، انفلوئنشل آدمی، ویل کنیکٹڈ آدمی ادھر سے پنگا لینا کوئی نہیں۔ یہ مفلوق الحال لاوارث لوگ ہوتے ہیں، اور وہ جو اعتزاز بھائی کہا کرتے تھے نا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، یہ ہے ماں، اگر ثابت کر سکے۔ اچھا، ایک اور میں اب بتاؤں، یہ جو ان کا ایڈیشنل IG ہے، یہ CCD یا جو بھی ہے، یہ سہیل ظفر چٹھا، وہ مان رکھ رہا ہے اس پروجیکٹ کا، یا جو بھی اس کو کہہ لو۔ یہ غریب غربا لوٹتے ہیں، کسی بیوہ تھے، کسی بے روزگار تھے، کسی بڈھے تھے، لاوارث۔ تگڑا آدمی تو پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہ غریب ماری ہوتی ہے عام طور پہ، شرفا یا بیرون ملک ہے کوئی، یہ کام ہوتا ہے۔ مجھے چند دن پہلے کچھ بچوں نے بتایا، جس کا دل کرے مجھے بتائے، PTI کی کوئی سابقہ MPA عورت، وہ یتیم بچوں کا گھر نہیں چھوڑ رہی جوہر ٹاؤن میں۔ یہ صرف قبضہ ہی نہیں، بی بی آگے چلو، اس کا بہت خیر ملے گی۔
کرائم ریٹ اس سے بہت نیچے آ گیا ہے, سنگین جرائم کے حوالے سے بھی بہت بہت ویزیبل قسم کی نا کمی, ٹھیک ہے. اور پنجاب کی حدود دیکھو, خوبصورت بات ہے, داخلے سے پہلے یہ تحریر درج ہے کہ ہر قسم کے اسلحے کی نمائش جرم ہے, خلاف ورزی پہ یہ جو بھی ہوگا. اچھا, پنجاب میں ہر قسم کی نفرت, اشتعال انگیزی کے لیے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پابندی بہت اعلیٰ. پنجاب حکومت کا لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے خلاف ورزی کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں اور ایڈوانس ٹیکنالوجی وغیرہ پر کرو, اسے توڑ پہ لے جاؤ. بخشش کے لیے یہی کافی ہوگا. ریاست ہوگی ماں کے جیسی, صوبہ ہوگا ابے جیسا. لوگ کہیں گے, میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے, یہ ریاست ماں جیسی ہو نہیں سکتی. یہ سوتیلی ماں تو ہو سکتی ہے, ماں نہیں ہو سکتی. لیکن یہ بہت زبردست انیشیٹو ہے, یہ لاوارث غریب غربا کے سر پہ ہاتھ رکھنے والی بات ہے. بہت اچھا, ایکسلنٹ, بالکل ٹھیک. جی نیکسٹ, ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر کا کہنا ہے کہ سنگین جرائم میں ملوث کچے کے ڈاکوؤں کو قومی دھارے میں لایا جا سکتا ہے, تو سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے مقدمات میں قید انڈر ٹرائل قیدیوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں بھی ایمنسٹی کے ذریعے ریلیف دیا اور پیرول پر باہر لایا جائے. بہت خوبصورت. وسیم اختر میرے جو ایم کیو ایم کے کچھ جاننے والے ہیں ان میں سے بہترین سوچ رکھنے والے, بہترین دماغوں میں سے ایک آدمی. وہ ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت, دیکھنے میں بھی خوبصورت اور بہت ہی اچھی سین لاجیکل بات کی. اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ, پہلے بھی ہو چکا ہے, ہوتا رہا ہے. صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ دی لائن ہارٹ دشمن ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. دوستی بھی یہ چلتا ہے, there is nothing wrong with this. تو وسیم اختر کی بات پہ اگر کان دھریں تو اس سے بہتری ہو سکتی ہے. باقی جو گند چل رہا ہے وہ تو پھر چلتا رہنے دو. اگر وہ امپروو ہو سکتا ہے, بہتری ہو سکتی ہے, گورنمنٹ آفیشلز کے ورکنگ آورز سارے برباد, یہ وہ کم بہتری آ جائے گی, ایک جیسچر ہوگا اسٹیٹ کی طرف سے. اچھا, باقی ٹھیک ہے, کرنے والوں نے کرنا ہے, ہم نے کہنا. ہاں ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب نے کہا کہ پنجاب کے کام دکھتے بھی ہیں اور بہت سو کو دکھتے بھی ہیں. اچھا, یہ بھی بول دی بات ہے, چونکہ اطلاعات ہے ظاہر ہے بولنا پہنتا ہے, لیکن پہلی بار جملہ اچھا بولا ہے, بات فضول کی ہے, پر جملہ بڑا خوبصورت ہے. میں چونکہ یہ لکھنا پڑھنا ہی کام ہے مجھے, اور تو کچھ آتا نہیں ہے, کہ دکھتے بھی ہیں اور بہت سو کو دکھتے بھی ہیں. جملہ بہت خوبصورت ہے. اچھا, اب میں کہتا ہوں کہ بی بی بھیس بدل کے میرے ساتھ نکلے, یہ محترم تو لگ پتا جائے گا, لیکن ایک شرط ہے, آپس میں صدائیں طے کر لیتے ہیں اور علاقوں کی پرچیاں ڈالی جائیں گی, ورنہ تسی اپنے پٹواری لا دینے ہوتے. میرے ساتھ نکلو, جو سزا میں قبول کروں گا. یہ دکھتے دکھتے کوئی نہیں, دکھتے ہیں. مجھے آج ایک خط ہے, آج یہ خطوں کا زمانہ ہے,